نون لیگ جیسی سیاسی جماعت، سیاسی حکومت جب ایک دوسری سیاسی جماعت کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہی ہے، ان کے ورکرز کو پکڑ رہی ہے، نون لیگ کی حکومت کی وزارت داخلہ نے جن شخصیت کو، جن کی تنظیم کو بلیک لسٹ کیا ہوا ہے اور احمد لدھیانوی صاحب کا نام فورتھ اسکیڈول میں ڈالا ہوا ہے، اور یہ وہ ہوتے ہیں فورتھ اسکیڈول میں جو افراد مشکوک ہوں اور ان کے نام حکومت ان میں ڈالتی ہے، وہ تقریر کر رہے ہیں کھل کے، اور آپ سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ یہ اسمبلی ہو گئی ہے 144 کے تحت اور سیاسی جماعت پر کریک ڈاؤن ہو رہا تھا، کیا ہو رہا تھا یہ؟ دیکھیے، مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ لدھیانوی صاحب فورتھ شیڈیول میں ہے یا نہیں ہے، لیکن فورتھ شیڈیول میں جو لوگ ہوتے ہیں انہیں بھی اپنی آزادی سے ایک سے دوسری جگہ آنے کا موقع دیا جاتا ہے، اس میں تو میں اتنی بات کر سکتا ہوں۔ پچھلے دنوں دفاع پاکستان کونسل کی لیڈرشپ نے چودھری نثار صاحب سے ملاقات کی، شناختی کارڈ بلاک ہونے اور بینک اکاؤنٹ منجمد ہونے کا معاملہ اٹھایا، اس کے بعد آج یہ خطاب کر رہے تھے اور یہ اجلاس ہو رہا تھا اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن تھا۔ کیا نون لیگ کی حکومت یہ پولیٹیکل کمپرومائز کر رہی تھی کہ ہم سب کو ناراض کر نہیں سکتے، تو بے شک نیشنل سیکیورٹی کمپرومائز ہوتی ہو، کالعدم تنظیمیں کچھ بھی کرتی ہوں، کیونکہ ہم نے پی ٹی آئی سے نمٹنا ہے، اس لیے بے شک یہ لوگ جن کا نام ہم نے اپنی ویب سائٹ پر ڈالا ہوا ہے کہ یہ کالعدم ہے، ان کو خطاب کرنے دو، سب سے نہ الجھو، اپنی سیاست کے لیے بے شک دفاع پاکستان کونسل کر لے، یہ اسٹریٹجی ہے۔ میں آپ کو بات پھر وہیں سے شروع کروں گا کہ جو آپ نے یہ بات پہلے بھی کی، دوبارہ آپ نے کی کہ ایک سیاسی جماعت دوسری سیاسی جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن کر رہی ہے، اس سے پہلے کب کریک ڈاؤن ہوا ہے مجھے آپ یہ بتائیں۔ یہاں پچھلے دھرنے کے مناظر آپ خود اسلام آباد میں تھے، آپ نے دیکھے کہ انہوں نے اسمبلی کو دھوبی گھاٹ بنائی رکھا، کہاں انہوں نے حملے نہیں کیے، وہ ساری باتیں پرانی ہو چکی ہیں۔ ریڈیو پاکستان پہ کس طرح حملے ہوئے، وزیر اعظم ہاؤس پہ کس طرح حملے ہوئے، اس بات کو میں دہرانا نہیں چاہتا، کہاں ان پہ ہم نے کریک ڈاؤن کیے۔ اگر آپ مجھے جواب دے دیں کالعدم تنظیم نے کیسے اجلاس کیا تو میں آگے چلا جاؤں گا۔ آپ اسلام آباد کے ایم این اے ہیں، اسد عمر صاحب اسلام آباد کے ایم این اے ہیں، میں ہی نہیں اٹھا رہا، اسلام آباد کے ایک دوسرا ایم این اے یہ سوال اٹھا رہا ہے، تو آپ اسلام آباد میں آپ کے شہر میں یہ اجلاس کیسے ہوا ہے کالعدم تنظیم کا؟ مجھے یہ تو نہیں پتا کہ وہ فورتھ شیڈیول پہ ہیں یا وہ ان کی جماعت کا کیا پوزیشن ہے، 32 نمبر پر جو اسد عمر صاحب نے کہا ہے 144 کی میں نے تشریح کر دی ہے، وہی تشریح جو اسد عمر صاحب نے کی ہے وہ 100% یہاں پہ لاگو ہوتی ہے کہ پرامن طور پہ آپ کا یہاں پہ اکٹھا ہونا۔ پرامن طور پر کالعدم تنظیم کچھ بھی کر لے؟ نہیں، میں کالعدم تنظیم کی بات نہیں کر رہا، میں سیکشن 144 کی بات